بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اس پہ میں نے کہا کہ میں جنرل اسٹڈی جیسے ہی میں نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کی 2 ویڈیوز میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں۔ 3rd ویڈیو جو تھی وہ میری MCQs کے بارے میں تھی، یا 4th ویڈیو ہے یہ۔ بیسیکلی میں نے ان کو نیوز پیپر سے لیا تھا، تو میں نے کہا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ ہیڈنگس شیئر کر دوں۔ اس کی اسٹریٹجیز ٹو اینڈ وائلنس، یہ کوسچن بہت دفعہ آ چکا ہے اور اس کے بارے میں ہی آس پاس گھومتا ہے کوسچن دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اینڈ وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی ہے بٹ کوسچن از ریمین دا سیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے وائلنس ہوتا کیا ہے۔ وائلنس از اے ہینیس کرائم اینڈ مسٹ بی ایریڈیکیٹڈ ان آل اٹس فارم۔ وائلنس آپ کے پاس ہوتا ہے، فزیکل وائلنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مینٹل وائلنس ہوتا ہے۔ اچھا جی، فزیکل میں کیا ہوتا ہے کہ فزیکل میں آپ اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پھر بیٹنگ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر اس کو ڈس رسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جو مینٹل وائلنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مینٹلی آپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اینڈ کس طرح کر سکتے ہیں۔ وائلنس پہ ایک اور میں ویڈیو ڈیٹیل سے بناؤں گی، اس پہ پوری فلو چارٹ بنا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائلنس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اور وہ ریلیٹڈ کیسے ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک کون سا ایسا وائلنس ہے جو نہ ہو تو باقی سارے وائلنس بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم کریں گے کہ انویسٹنگ ان جینڈر ایکویلٹی اینڈ وومنس امپاورمنٹ، یعنی سب سے پہلے ہمیں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، جینڈر ایکویلٹی لانی چاہیے اور وومن امپاورمنٹ لانی چاہیے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ جینڈر ایکویلٹی از اے روٹ آف جینڈر وائلنس۔ جب انیکویلٹی ہوتی ہے تو جینڈر جو وائلنس ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی الٹریسی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، ٹارگیٹڈ ڈائریکٹلی ایٹ دا پریونٹنگ اور رسپونڈنگ ٹو وائلنس اگینسٹ وومن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرنا چاہیے، یا یہ پریونٹ کرنا چاہیے یا اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے ارلی سے ارلی، تاکہ جو کنوکشن ہو تو باقیوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ سیکنڈ ہے جی، انشورنگ ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈم، women and girls must be respected, protected and fulfilled by ratifying without reservation all the human rights treaties including in particular CETA۔ ہم نے اگر کوئی اس طرح کی سائن کیے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے اب افغانستان میں وومن کے ساتھ کافی زیادہ سپریس کیا جا رہا ہے، سبجوگیشن کی جا رہی ہے، تو بیسیکلی ان کو سگنیٹریز بننے کا یہی ہوتا ہے مقصد کہ آپ ان پہ عمل بھی کریں، ٹھیک ہو گیا۔ انشورنگ دیٹ وومن نو دیئر رائٹ، ہمیں اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ عورتوں کو اپنے حقوق پتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وومن مسٹ بی اویئر آف دیئر رائٹس اینڈ شوڈ بی امپاورڈ ٹو ڈیمانڈ اینڈ ایکسرسائز دیم، یعنی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رائٹ کیا ہے، ہمیں اپنا رائٹ کس طرح سے لینا ہے۔ اب جو فیوڈل ایریاز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب وومن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پراپرٹی رائٹ ہے، کئیوں کو پتہ ہے کئیوں کو نہیں پتہ، لیکن جن کو پتہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں اس کو ایکسرسائز کر سکتی کیونکہ ان کی کافی زیادہ انسلٹ ہوتی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا رائٹ مانگ لیا۔ اٹ مسٹ بی انشور دیٹ وومن ہیو ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ ایکولی پروٹیکٹڈ بائی لا۔ ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیچاری ہمت کر بھی لیتی ہے تو ہم اس کے لیے انوائرمنٹ ہی نہیں ہے ایسا، تھانے میں جاتی ہے وہاں پہ بھی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس کی کوئی سنی جائے، پھر وہاں سے وہ کورٹ میں کیسے جائے گی جب اس کی کوئی رپورٹ ہی نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہو جائے گا وہاں پہ جا کے پولیس اس کے ساتھ کس طرح کے کوسچنس کرے گی، پھر اس وجہ سے وہ ریلیکٹنٹ ہی رہتی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ نہ کرے۔ تو ان رپورٹڈ کرائم بہت زیادہ ہیں پاکستان میں۔ امپروونگ گرلز ایکسیس ٹو کوالٹی اینڈ سیف ایجوکیشن، ایجوکیشن مسٹ بی پرووائڈیڈ اینڈ امپروو پرٹیکولرلی ایٹ دا سیکنڈری اینڈ ہائر لیول۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 5th 6th گریڈ تک زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، چلیں پھر میٹرک کر لیا، پھر FSC کر لی، لیکن بیونڈ دس کوئی بھی نہیں اتنا فوکس کرتا۔ بہت ہی کم لوگ ہیں پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں یا پھر اپنی بیٹیوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اسٹڈی کریں۔ دا اویلیبلٹی آف ایجوکیشن ٹو وومین کین ہیلپ اوائڈ ارلی اینڈ فورس میرجز، یعنی جب وہ ایجوکیٹ ہوں گی تو کیا ہوگا کہ اس سے وہ ارلی میرجز اور فورس میرج سے ہٹیں گی، پھر اس سے کیا ہوگا کہ پاپولیشن ریٹ بھی ڈیکریز ہوگا۔ ہائر ایجوکیشنل لیول آلسو ایسوسیٹیڈ ود بیٹر امپلائمنٹ، یعنی ہائر ایجوکیشن ہوگی تو وہ ان کو امپلائمنٹ بھی ملے گی۔ انکریزنگ وومن ایکسیس ٹو اکنامکس ریسورسز، یعنی کہ وومن کے پاس اکنامک ریسورسز بھی ان کے پاس ایکسیس ہونی چاہیے۔ وومن ایکسیس ٹو اکنامک ریسورسز شوڈ بی انکریز انکلوڈنگ انکم ایسیٹس سچ ایز لینڈ اینڈ پراپرٹی۔ ایکسیس ٹو انکم انوالوز انشورنگ وومن رائٹس ٹو اون انہیریٹ اینڈ یوز لینڈ اینڈ پراپرٹی، یعنی ان کو جو رائٹ ہے انہیریٹنس کا وہ ان کے پاس ہو، وہ اپنی لینڈ کو اپنی مرضی سے یوز کریں، تو اس طریقے سے وہ امپاورڈ ہو جائیں گی۔
promoting a critical mass of women, like women should be promoted who an exercise, یعنی کہ وہی رائٹ لیتی ہیں جو مطلب فورسیبل لے سکتے ہیں یا کوئی آواز اٹھاتی ہیں. پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ایٹ لوکل، بہت ہی کم ہے ایسی. تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کو بھی عورتوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. پروموٹنگ کیا ہے، وومن ان ڈیسیجن میکنگ پوزیشن، لائک وومن کو ڈیسیجن میکر میں بھی لانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، کیوس کم ہوگا. ٹھیک ہے. Women should be given decision-making position which can help to advocate for an implement of laws, policies related to women and یعنی کہ وومن کو ہی وومن کا پتہ ہوتا ہے نا، تو کیا ہوگا کہ جب وہ خود ڈیسیجن میکنگ میں آئیں گی تو وہ اس طرح کے لاز بنائیں گی جو وومن کے وائلنس کو الٹیمیٹلی اینڈ کر دیں گے. ایڈریسنگ دا سوشل کلچر نارمز اینڈ ایٹیٹیوڈ، لائک سوشل کلچر جو نارمز ہوتی ہیں شوڈ بی ایڈریس اکارڈنگلی ریگارڈنگ مین اینڈ women's role and status within the home and community which perpetuate gender inequality within the society. Holistic multi-sectoral intervention، یعنی کہ ڈفرینٹ سیکٹرز کو کلیکٹیولی ایڈ ہو کے تو سوشو کلچرل نارمز اور ایٹیٹیوڈ کو پروموٹ کرنا چاہیے، عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے. اگلا ہے جی ایجوکیشن کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. پھر رول آف این جی اوز اس میں بہت کروشل ہوتا ہے کہ این جی اوز کے ذریعے این جی اوز جو ہوتی ہیں وہ خود کی بیس پہ وومن کو امپاورڈ کرتی ہیں، اویئرنیس کریٹ کرتی ہیں ان کے درمیان. سم ٹائم ان کو بہت زیادہ اگریسو رسپانس ملتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھتی ہیں. رول آف پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ مین اسٹریم پہ لائیں عورتوں کو. میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ریلیجیس لیڈر کا، کیونکہ میجر بیریئر جو ہوتے ہیں وہ ریلیجیس لیڈرز ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو اتنی آزادی نہیں ملنی چاہیے، وہ باغی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اینڈ اس کا میجورٹی آپ کی 14 پوائنٹس مور دین انف ہوتے ہیں اگر اس کو آپ لے کے. اس میں ابھی میں نے کوٹیشنز نہیں ڈالی، کوٹیشنز میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی، پھر میں بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے ہم کسی پیراگراف میں ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک یہ اب جیسے کہ ڈیسیجن میکنگ والا ہے یا کچھ ہے تو اس میں آپ لوگ لکھیں گے ایک کوٹیشن سے میرے مائنڈ میں بھی آ رہی ہے. وومن آر الاؤڈ ٹو بی ہیڈ آف اسٹیٹس دیر وڈ بی نو وار، یعنی وومن جو ہیں گے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں گی تو چانسز ہیں کہ وار کم سے کم ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو ملیں گے. اللہ حافظ.